کو نیچے کر دو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، مجھ سے قبل فاضل محترم نے یہاں کی مقامی زبان میں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل کے عنوان سے خطاب کیا. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید اسلام کی تبلیغ اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ معلوم ہے کہ سورہ العصر کی روشنی میں اولاد کی تعلیم اور تربیت کے عنوان سے ہمارے سلسلہ وار خطابات اور سلسلہ وار دروس جاری ہیں، اور آج کا خطاب اور درس بھی اس کا تسلسل ہے. مسلسل مختلف روایات اور مختلف احادیث سے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں عظیم صابر ہوئے، اور آپ نے اپنے اہل و عیال کو، اہل بیت کو، صحابہ کو اور پوری امت اور پوری کائنات کو، دنیا کو صابر بنانے کی سعی کی اور صابر ہونے کی سب کو ترغیب دی اور تعلیم دی. ان روایات میں سے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ظاہر ہوتا ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی ہے. عن انس قال، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو بیان کیا اور فرمایا کہ شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جن کا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور ان کے تدفین کے وقت جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت ہم شریک تھے. جنازے میں شریک ہونا
یہ ثواب کا کام ہے. پھر جنازے کے بعد قبرستان جانا اور تدفین میں شریک ہونا، اس میں اور زیادہ ثواب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت ہے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر. جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا انتظام ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وَرَأَيْتُ عَيْنَيْ تَدْمَعَانِ. حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ رو رہے تھے. اتنے میں حضور نے پوچھا هل فیکم احد من لم یقارف اللیل، کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو آج رات اپنی بیوی سے نہ ملا ہو، جس نے آج رات اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو. حدیث پاک میں یقارف کا لفظ آیا ہے. یقارف اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، نزدیک جانا، ملنا. جیسے قرآن میں ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جس نے نیکی کی، جو شخص نیکی کے قریب گیا. پھر اس سے عربی زبان میں قراف کا لفظ آتا ہے، اور قراف کا معنی ہوتا ہے اپنی بیوی سے ملنا، صحبت کے معنی میں، جماع کے معنی میں، اور کنجوگل ریلیشن شپ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بعض علماء نے اس کا معنی گناہ کیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس نے آج رات گناہ نہ کیا ہو، لیکن یہ ٹرانسلیشن غلط ہے، اس لیے کہ کیا صحابہ میں فقط ایک صحابی تھے جن سے اس رات گناہ نہ ہوا؟ صحابہ محفوظ ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں. محفوظ کا معنی پروٹیکٹڈ، ان کو گناہوں سے بچایا گیا ہے. اللہ پاک نے ان کی حفاظت اور پروٹیکشن خود کی ہے گناہوں سے. سو یہ ٹرانسلیشن جنہوں نے کی وہ غلط ہے. اصل میں ہوا ایسا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی اور بیماری میں ان کا انتقال ہوا. یہ ان کے وصال کی رات تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شدت یا کیفیات کا علم نہ تھا، تو انہوں نے اس رات اپنی لونڈی سے صحبت کی، اپنی لونڈی سے جا ملے، اپنے کنیزہ سے، اپنے کنیزہ کے قریب ہوئے. اور اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ دیکھیں یہ رات ان کی تیمارداری کی تھی، ان کی عادت کی تھی، دیکھ بھال کی تھی، اور ان کے وفات کی رات تھی، پھر بھی تم جا کے اپنے کنیزہ سے جا ملے اور ان کے قریب ہوئے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عتاب فرمایا، ناراض ہو گئے، جو بشری تقاضا تھا. تو صحابہ کرام میں حضرت ابو طلحہ نے جواب دیا، فقال ابو طلحہ انا یا رسول اللہ.
حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں جو آج رات اپنے بیوی سے نہ ملا اور اپنے بیوی کے قریب نہ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ انزل قبرہا، اگر ایسا ہے کہ تم آج رات اپنے بیوی سے نہ ملے تو تم ام کلثوم کی قبر میں اتر جاؤ۔ فنزل قبرہا، تو حضرت ابو طلحہ ام کلثوم کی قبر میں اترے۔ یہاں میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عورت کو قبر میں اتارنے والا یا تو اس کا والد ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا بیٹا ہو یا ماموں ہو چچا ہو جو محرم ہے وہ ہو، یا پھر اس کا شوہر ہو۔ ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے، مغالطہ ہے کہ مرنے کے بعد شوہر بیوی کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے۔ سو یہ کلیتاً غلط ہے۔ اعلی حضرت نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رضویہ میں یہ بیان کیا اور یہ مسئلہ ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے، اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اس کا جنازہ بھی اٹھا سکتا ہے، اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دونوں مثلا 40 سال 80 سال 60 20 سال ساتھ رہے ہوں اور ایک دم آپ ساری پابندیاں اس پہ لگا دیں۔ آج سے غالباً 20-21 سال پہلے کی بات ہے، عصر کا ٹائم تھا، ایک نمازی روتا ہوا میرے پاس آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا حضرت کیا میں اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہوں، اس کو کندھا دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں بالکل کر سکتے ہیں، کہ لیں ہمارے خاندان والے منع کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ شخص آپ یقین کریں جو روتا ہوا آیا تھا، اتنا خوش ہوا کیونکہ بڑا اچھا ریلیشن شپ تھا ان کا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب ہماری ٹریڈیشن ہوتی ہے، رانگ ٹریڈیشن، غلط روایات، اور پھر وہ عوام میں عام ہو جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح یہی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ، کیونکہ حضرت ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان ہیں، تو حضرت ابو طلحہ نہ تو شوہر تھے نہ محرم تھے، تو پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اترنے کی اجازت کیسے دی؟ جواب یہ ہے کہ یہ قبر میں اترنا ابو طلحہ کا میت کو اتارنے کے لیے نہیں تھا، قبر کو صاف کرنے کے لیے تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں مٹی آ جاتی ہے، پتھر آ جاتے ہیں، کچھ پتے وغیرہ پڑ جاتے ہیں، کچھ پانی وغیرہ آ جاتا ہے، تو قبر کو صاف کیا جاتا ہے، قبر کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور علیہ السلام نے قبر میں اترنے کا ارشاد فرمایا تو وہ قبر کو صاف کرنے کے لیے تھا، نہ کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ تھوڑا سا لیسن دینا تھا، اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے آج رات جو اپنے بیوی کے قریب نہ گیا ہو وہ قبر میں اتر جائے۔ یہ ان کے لیے ایک لیسن تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شرعی ریزن ہو، محرم نہ ہو، شوہر نہ ہو، یا ہوں لیکن بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، کوئی شرعی ریزن ہو،
تو اس صورت میں نامحرم بھی اتار سکتا ہے، لیکن وہ باڈی کو ٹچ نہیں کرے گا. جو کپڑا ہوتا ہے جس میں میت کو اتارا جاتا ہے وہ صرف کپڑا پکڑے گا، کیونکہ میت کی باڈی کو ٹچ کرنا ایک نامحرم کے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسے زندگی میں حرام ہے. اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی یہ سلسلہ ہے کہ نامحرم عورت اور نامحرم مرد آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، اور جو ہاتھ نہ ملائے تو اس کو برا جانا جاتا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کسی نامحرم عورت سے یا عورت کا نامحرم مرد سے ہاتھ ملانا گناہ ہے. تو زندگی میں بھی کسی نامحرم عورت کی باڈی کو ٹچ کرنا گناہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی گناہ ہے. تو یا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کپڑا تھا جس میں ان کو اتارا جا رہا تھا قبر میں، اس کپڑے کا ایک سائڈ پکڑا، یا پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اتارنے کے لیے قبر میں نہیں اتارا، قبر کو صاف کرنے کے لیے اتارا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر بھی صبر کیا، اور اس موقع پہ بھی حضور علیہ السلام ان کو تدفین و تجہیز کے مسائل بتاتے رہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تو خاص ایسے موقع پہ گفتگو کرنا، پھر وہ بھی دینی گفتگو اور مسائل اور خطابات اور دروس، یہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس میں حضور علیہ السلام امت کو یہ سبق دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت پہ عمل ہر صورت میں لازم ہے، چاہے انسان خوش ہو یا غمگین ہو، چاہے مسرت و خوشی میں ہو چاہے غم میں ہو، ہر حال میں شریعت کا پابند ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. باقی اس حدیث کے جو باقی نکات ہیں وہ چند دن پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، کیونکہ آج پوری تفصیل اول سے لے کر آخر تک ہم بتانا چاہ رہے تھے، اور خاص یہ مسئلہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قبر میں یا تو باپ یا بیٹا یا کوئی بھی محرم اتارے یا پھر شوہر اتارے، کسی نامحرم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے باڈی کو وصال کے بعد بھی ٹچ کرے. پھر ہمارے یہاں بہت سارے مطلب یہ ہے کہ عجیب و غریب خیال ہیں، تصورات ہیں، جس پہ ہم گفتگو کریں گے. ایک یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر میں جتنے شیشے ہوتے ہیں، آئینہ جس میں دیکھا جاتا ہے، اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کو مطلب ضروری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. یہ خود ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے مسئلے، جو شریعت کے مسائل ہیں اس پہ تو عمل کرتے نہیں ہیں. اگر مسائل بتا دیں تو بتاتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا سے تو یہ نہیں سنا. تو اگر تمہارے باپ دادا کو معلوم نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ جو تمہارے باپ دادا نے کیا وہ شریعت ہے. ہمارے باپ دادا کا ہر کام شریعت نہیں ہے. شریعت وہ ہے جو قرآن و حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. شریعت حضور کے قول سے، حضور کے فعل سے، حضور کے عمل سے، حضور کی تقریر سے، حضور کے اداؤں سے بنتی ہے. ہمارے باپ دادا کے اداؤں سے شریعت نہیں بنتی. تو یہ خیال نکال لیں اپنے ذہن سے، اور جب بھی کوئی صحیح العقیدہ عالم صحیح مسئلہ بتائیں تو اس کو ایکسیپٹ کیا کریں. جو آپ کی رانگ ٹریڈیشن ہے اور غلط روایات ہیں اس پہ نہیں جایا کریں، اس پہ نہیں جایا کریں، شریعت کو فالو کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے طفیل ہمیں شریعت اور سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.